کیسی بیوقوفی کی بات ہے یہ۔ آپ دیکھیں کہ محلے میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور جب غسل کا میت کو نہلانے کا مسئلہ آتا ہے تو لوگ بچتے ہیں اس سے، بعض لوگ ڈرتے ہیں، بعض عار محسوس کرتے ہیں، بعض اس کو برا بھی جانتے ہیں۔ تو یہ انتہائی بےہودگی کی بات ہے۔ میت کو غسل دینا یہ کوئی معمولی چیز نہیں بلکہ یہ بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر اس کے بارے میں بڑی بشارتیں اور فضیلتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سنائی ہیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من غسل میتا، کہ جو شخص کسی میت کو غسل دے، وکفنہ، اور اس کو کفن پہنائے، وحنطہ، اور اس کو خوشبو لگائے، وحملہ، اور اس کو اٹھائے یعنی اس کے جنازے میں شریک ہو، اس کو کندھا دے، وصلی علیہ، اور اس کی نماز جنازہ پڑھے، ولم یفش ما رآ، اور اس کے نہلانے میں اگر کوئی عیب کی چیز دیکھے اس کے بدن میں تو اس کو ظاہر نہ کرے بلکہ اس کو راز رکھ لے اپنے دل کے اندر، اس کو افشا نہ کرے، لوگوں پر ظاہر نہ کرے۔ فرمایا خرج من خطیئتہ مثل یوم ولدتہ امہ، تو یہ شخص گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسا کہ یہ اس دن تھا جس دن اس کو اس کی ماں نے جنا تھا۔ بتائیے کتنی بڑی فضیلت ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص کسی کو نہلا دے، اس کو غسل دے، اس کے خوشبو لگا دے، اس کے جنازے میں شریک ہو، اس کی نماز جنازہ پڑھے، اگر اس کے بدن میں کوئی عیب دیکھو تو اس کو چھپا لے، تو یہ گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو رہا ہے جیسے کہ 1 سال کا بچہ ہو، 2 سال کا بچہ ہو، 4 سال کا بچہ ہو۔ تو کتنی بڑی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے پر اور اس بات پر احادیث میں ارشاد فرمائی ہے۔